ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اور اپنی طرف سے خاص رحمت سے سرفراز فرما، اس لیے کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس میں راسخین فی العلم کی ایک دعا کو نقل کیا گیا ہے کہ جن کا علم پختہ ہے، جن کو رسوخ فی العلم حاصل ہے، ان کے مزاج کی عکاسی کی گئی ہے کہ ان کا یہ مزاج ہے، یعنی ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہدایت پر باقی رہنے کے باوجود مستقبل کے تعلق سے ڈرتے ہیں، وہ ناز نہیں کرتے، وہ اتراتے نہیں، ان کو ہر لمحہ امید بھی ہے، خطرہ بھی ہے، یہ ان کا مزاج ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں ان کو حق پر باقی رہنے کی فکر نہیں ہوتی۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسا گمراہ کرتے ہیں کہ ان کو گمراہی کی طرف جانے کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہمارے تو ان کی ایک دعا نقل کی جا رہی ہے۔ دعا نقل اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کے آپ کا مزاج بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ عقل مندوں کا، رسوخ فی العلم رکھنے والوں کا جیسا مزاج ہوتا ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ عقل مندوں کا یہی طریقہ ہے کہ ہدایت پر باقی رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور مستقبل کے تعلق سے نڈر نہیں ہو جاتے، وہ بے خوف نہیں ہوتے، جی وہ ہمیشہ لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ تو ایک دعا سکھلائی گئی ہے، کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دل ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، اور دل ٹیڑھے رہتے رہتے نہیں ہو جاتے۔ آدمی مسلسل اسباب اختیار کرتا ہے دل ٹیڑھے ہونے کے۔ ہر عمل کا اثر دل قبول کرتا ہے۔ دل کی مثال ایسی ہے جیسے سونا تولنے کی ترازو، لکڑی تولنے کی ترازو نہیں، یہ لوہا تولنے کی ترازو نہیں، سونا تولنے کی ترازو۔ ایک بال بھی پڑ جاتا ہے تو سونا تولنے کا ترازو جھک جاتا ہے، وہ اتنا حساس ہوتا ہے، دل اس سے بھی زیادہ حساس ہے۔ تم ادھر ادھر فضول نظر بھی کرو گے تو دل اس کا اثر قبول کرے گا۔ تم ناجائز نہیں، جائز ہی بات، لیکن ضرورت نہیں تھی اس بات کی، تم نے ایک جملہ زبان سے نکال دیا، دل اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ ناجائز، حرام، وہ تو اس کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب آدمی مسلسل گمراہ لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کا لٹریچر پڑھتا ہے، گمراہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان کی مجلسوں میں جاتا ہے، ویسے ہی اسباب اختیار کرتا ہے گمراہی کے، تو اللہ دل کو ٹیڑھے کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ ہم ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جانب سے خصوصی رحمت عطا فرما۔ رحمتاً اس سے مراد
مفسرین نے لکھا ہے یہاں استقامت مراد ہے، ثابت قدمی. ہدایت عطا تو فرما دی، اب ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، یہ رحمتن سے مراد. استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے. کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص آیا، یہ دیکھنے کے لیے بزرگی کا بڑا چرچا تھا ان کا، اور کہتے ہیں کہ 10 سال خدمت میں رہا رات دن، اور 10 سال کے بعد جانے لگا. حضرت نے پوچھا کہ تم آئے تھے کہاں سے اور جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت میں آپ کی بزرگی کا چرچا سن کر کے آیا تھا، لیکن یہاں دیکھتے ہیں نہ پانی پر چلنا ہے نہ ہوا پر اڑنا ہے. ہاں، عوام کو ایسی کرامتوں کا بڑا انتظار رہتا ہے. ان کو نہ تقوی نظر آتا ہے، نہ طہارت نظر آتی ہے، نہ علم، نہ عمل، نہ اخلاق، نہ نبی کے کردار، نہ رات میں جاگنا، نہ امت کی، وہ ان سب چیزوں کو کرامتیں ہی نہیں سمجھتے. کرامتوں کی 2 قسمیں ہیں. کرامتوں کی ایک قسم یہ ہے ہوا پر اڑنا، ضرورت پڑنے پر پانی پر چلنا، کسی پر پڑھ کر پھونک دیا شفا ہو گئی، یہ بھی ایک کرامت ہے. ایک کرامت وہ ہے کہ آدمی عمل پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوا ہے، تھوڑا بھی تزلزل نہیں آتا، اور صبح سے شام تک اس کی زبان سے علم کے دریا بہتے ہیں. لوگ اسے نہیں سمجھتے کرامت، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اسی لیے علماء نے حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کو قرار دیا. یہ علمی معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. جتنے معجزات تھے وہ حضور کے ساتھ گئے، لیکن یہ ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک مخلوق کے درمیان باقی رہے گا. یہ علمی معجزہ ہے حضور کا. آج بھی بزرگوں سے رات دن علمی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، کسی کے عبادتوں کا ظہور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو رحمتن سے مراد استقامت ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ باولے، کیا 10 سال کی مدت میں کوئی کام خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں دیکھا، ہر کام سنت کے مطابق. ناجائز تو کیا کریں گے آپ حتی الامکان ہر امر میں سنت کا اتباع کرتے ہیں. کہ اس سے بڑی کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے میری؟ سنت کی اتباع سب سے بڑی کرامت ہے. بزرگوں کو اسی ترازو پر تولنا چاہیے اگر تولنے کا تم ارادہ ہو تو. اور اس میں ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا، وہ حب لنا، ہم کو عطا فرما، یعنی ہم استقامت اور ہدایت کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن بھیک مانگتے ہیں. بلا استحقاق عطا فرما. وہب لنا کا جو ہے وہ مصداق، وہب لنا کا مفاد. آگے فرماتے ہیں انکا انت الوہاب، یہ آپ ہی سے دعا مانگی جا سکتی ہے اس لیے کہ آپ ہی تو عطا کرنے والے ہیں. ورنہ استقامت اصل میں ایک وہبی چیز ہے، اس کے اسباب اختیاری ہیں. جیسے علم خالص اللہ کی عطا ہے، کتاب پڑھنا ایک سبب کے درجے کی چیز ہے. کتاب پڑھنے کے بعد بھی آدمی کو علم آ جائے کوئی ضروری نہیں. علم خالص اللہ کی عطا. اس لیے کتنے کتاب پڑھنے والے گمراہ ہوئے، بلکہ جتنے گمراہ فرقوں کے جو سرخیل ہیں، گرو گنٹھال، وہ سب کتاب پڑھنے والے ہیں. پتہ چلا کہ علم ایک اللہ کی خالص عطا ہے. حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو آدمی اس دعا کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے. بڑے آدمی کی شہادت ہے. ابھی 2 جمعہ پہلے میں نے ان اسباب کا ذکر کیا، تقریباً 20 اسباب کو میں نے نوٹ کر کے، بہت سارے اسباب میں تلاش کریں گے تو بہت ملیں گے قرآن و حدیث میں. سر دست مجھے خیال آیا کہ ان اسباب کو ذکر کرنا چاہیے جن کو اختیار کرنے سے اللہ کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں، حسن خاتمہ. 20 اسباب کو میں نے 2-3 جمعہ پہلے ذکر کیا، وہ محفوظ بھی ہے بیان. اس میں سے یہ بھی ہے. آگے فرماتے ہیں ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار بلا شبہ آپ پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو ایک ایسے دن جمع فرمائیں گے لا ریب فیہ جس کے آنے میں رتی برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ کی عربی تعبیر اور طرز انداز یہ بتاتا ہے کہ اس میں بھرپور تاکید ہے.
اور یہ کہ اس میں رتی برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں، لائے نفی جنس ہے، علماء کے لیے عرض ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یہ دعا ایک تو یہ تھی ان کی، یہ بھی ہے دعا ان کی. یعنی آخرت کا استحضار اتنا ہے ان کو کہ وہ آخرت میں کام آنے والے اعمال پر لگے رہتے ہیں، اسے نہیں نظر انداز کرتے، فراموش نہیں کرتے. اور اس قسم کے متشابہات میں اوپر سے متشابہات کی بات چل رہی تھی، جس کا مفہوم واضح نہیں، جس کی مراد واضح نہیں، یا نہیں تو ایسے جملے ہیں، کلمے ہیں قرآن کریم میں جو جس میں کئی معانی کا احتمال ہے، اس کو کہتے متشابہ. اس کی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں. ایسے احکامات جو واضح ہیں اس پر عمل کرنے کے بجائے اس پر تو نہیں عمل کرتے. نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے. روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھتے. نہ زکوٰۃ دیتے، نہ حج کرتے، نہ غریبوں کی مدد کرتے، نہ رشتہ داروں کا خیال رکھتے، صلہ رحمی کچھ نہیں. کرنے کے سارے کام چھوڑ کر جس میں کوئی شبہ نہیں. اور ایسے آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں. اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر کیسا بیٹھا ہے؟ کرسی پر بیٹھا ہے یا گدی پر بیٹھا ہے؟ ہاں، اللہ ایسا بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں. ایسے اس قسم کے متشابہات جس کا امت سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کی متعینہ مراد حاصل کرنے کا اس وقت کوئی راستہ نہیں، اس وقت کوئی راستہ نہیں، یقینی راستہ. اور علماء نے جو کچھ اس کی تشریحات کی ہیں اس سب کی بنیاد زن ہے. یہ علماء کے لیے عرض ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. موت بعد قیامت ایک حقیقت ہے قرآن عقیدے کو، اور یہ انقلابی عقیدہ ہے. آدمی کو اگر مرنے کی بعد والی زندگی کا یقین ہی نہ ہو تو وہ برائی سے کیوں بچے گا؟ نیکی کیوں کرے گا؟ نیکی اس لیے کرے گا، برائی سے اس لیے بچے گا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی، اس میں حساب کتاب ہوگا، ترازو رکھی جائے گی، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور قبر ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، ثواب قبر بھی برحق ہے. جب اس کا عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آدمی کیوں برائی سے بچے گا؟ اسے کیا پڑی ہے برائی سے بچنے کے لیے؟ اس لیے قرآن رہتے رہتے جو ہے وہ اس عقیدے کو چھیڑتا ہے. حیات بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا بار بار اس عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بلا شبہ اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، وعید کے خلاف تو فرما سکتے ہیں. میری اس بات کو بہت توجہ سے سنیے. یہاں کہتے ہیں بلا شبہ اللہ وعدے کے خلاف تو نہیں فرماتے، یعنی مرنے کے بعد زندگی آئے گی، یقیناً آئے گی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فلاں گناہ کرو گے تو عذاب دیں گے. عذاب دے بھی سکتے ہیں، عذاب نہیں بھی دے سکتے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اس سے پہلے کی آیت میں تشریح کر چکا ہوں. اس میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو ہیں تو مسلمان لیکن بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں. ہاں، یعذب و یغفر لمن یشاء میں کافر و منافق مراد نہیں. کافر و منافق کے کو معاف نہ کرنے کا اللہ نے اعلان فرمایا ہے. وہ وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف تو نہیں کرتے. لیکن جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو چاہیں گے ہم معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم عذاب دے دیں گے، تو وہاں مراد وہ مسلمان ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں. وہاں اللہ جو مصلحت ہوگی اس کو معاف کر دیں گے. جس کے متعلق اللہ یہ مصلحت سمجھیں گے اس کو عذاب دیں تو اللہ عذاب دیں گے. یہ مطلب ہے. لیکن اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. بلا شبہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے ہیں. یہ قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے. ہمارے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بہت بڑے مناظر تھے، انتقال ہو گیا ابھی لاک ڈاؤن میں. اللہ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. بہت بڑے عالم تھے. ایسے علماء تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایسے علماء صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی بعض بہت اچھی کتابیں ہیں. ایک مرتبہ ان سے مناظرہ ہو رہا تھا تو اس کے دوران انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی، اس میں حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اور قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. اگر اچھا اس عقیدے کو سامنے رکھ کر، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر ایک آدمی اچھی زندگی گزارتا ہے اور برائیوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں نہ آخرت ہے، نہ قبر ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، تو کیا نقصان ہے اس کا؟ بولو کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. لیکن ایک آدمی اس عقیدے کو مان کر گیا کہ وہاں نہ برائی کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ مرنے کے بعد سب ختم، نہ حساب نہ کتاب، مرنے کے بعد نہ اللہ اٹھائیں گے قبروں سے، کچھ نہیں. وہاں دیکھتا ہے کہ جو ہے وہاں عذاب قبر بھی ہے، آخرت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ترازو رکھی گئی ہے، تو کیا کرو گے؟ آخرت کو ماننے والوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو آخرت کو نہ مان کر برائیوں میں مبتلا ہیں، وہاں جانے کے بعد جب ترازو رکھی جائے گی تب پتہ چلے گا. ہاں آگے قرآن کریم نے کہا ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا. کفر کے معنی اصل میں چھپانے کے آتے ہیں، کیونکہ کافر حق کو چھپاتا ہے. اسی لیے لغت میں کسان کو وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے اسے بھی کافر کہتے ہیں. لیکن تم جا کر کسان کو کافر نہ کہو، میں لغت بتا رہا ہوں. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، یعنی اللہ کا اور انبیاء کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، ان کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے اموال کام آئیں گے، ہرگز کام نہیں آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی. اولاد کی کثرت ہے، سب مل کر کے وہاں چھڑا لیں گے، یا مال دے کر کے، فدیہ دے کر کے، یا رشوت دے کر کے ہم چھوٹ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. زمین و آسمان کے برابر بھی اگر تم سونا دو گے تو بھی ولا افتدا بھی ولہم عذاب علیم، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے. بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بچے ایمان والے ہو گئے، باپ کفر کی حالت میں مر گیا، تو یہ بچوں کا ایمان باپ کو کام آئے گا. قرآن نے اس کا رد کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ایمان کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کا ایمان بچے کو کام آئے اور بچے کا ایمان باپ کو کام آئے. ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. یہ ایک باپ ہے، وہ بھی مومن ہے، بچہ بھی مومن ہے، دونوں مومن ہیں، لیکن باپ اعلیٰ درجے کا مومن ہے، ہیں تو دونوں مومن، بچہ ادنا درجے کا مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ ادنا درجے کے بچے کو باپ کے برابر کر دیں گے. ایسا تو ہوگا کیونکہ ایمان تو دونوں کے پاس ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ باپ کافر ہے بچہ مومن ہے، یا بچہ کافر ہے باپ مومن ہے، تو ایک کے ایمان کی وجہ سے دوسرے کو نفع پہنچے. ایسا نہیں ہوگا، سمجھے؟ ہاں اس کو کہا لن تغنی عنہم اموالہم، مال بھی کام نہیں آئے گا، ولا اولادہم من اللہ، اللہ کے مقابلے میں اولاد بھی کام نہیں آئے گی. کہ بچہ ایماندار ہو تو کافر باپ کو کام نہیں آئے گی، یہ اولاد کا ایمان کام نہیں آئے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس آیت کا تعلق ایمان سے ہے، عمل سے نہیں ہے. اس لیے کہ باپ ایمان کی حالت میں باپ کا انتقال ہو گیا، اب میں کوئی عمل کر کے اس کا ثواب پہنچاتا ہوں تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اور یقیناً پہنچے گا. اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. ایصال ثواب برحق ہے. ہمارے حضرت کی 350 صفحات کی کتاب ہے، جس کا جی چاہے لے کر پڑھو. ایصال ثواب کا بعض لوگوں نے انکار کیا تو حضرت نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. ہاں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے. ہاں ایصال ثواب کے لیے کسی دن کو متعین کر دینا کہ 40ویں دن ہی ایصال ثواب کرنا، 10ویں دن ہی ایصال ثواب کرنا، 20ویں دن ہی ایصال ثواب کرنا، یہ بھی غلط ہے.
اور دوسرا کھانا کھلانا ہی ضروری ہے. پیسے دے کر نہیں پیٹ بھرتا لوگوں کا. ہم کہتے ہیں غریب کو پیسے دے دو, سب کے پاس کھانا ہے, مدرسے کو دے دو, کسی یتیم کو دے دو, بیوہ کو دے دو, بیچاری غریب ہے اسے دے دو, بیمار ہے اسے دے دو, علاج کے لیے پیسے نہیں دیتے. کھانا کھلائیں گے, جن کے گھروں میں کھانا ان کو ہی پھرا کر کھانا کھلاتے ہیں, پیسے ہرگز نہیں دیں گے. یہ بھی غلط ہے. کھانا کھلانا غلط نہیں ہے, کھانا کھلانے کو ہی ضروری سمجھنا غلط ہے. سمجھ رہے؟ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, لیکن کھانا کھلا کر ہی جی بھرے. کھانے کے علاوہ دوسری چیزیں دوسرے طریقے پر ایصال ثواب کرنے میں ریا سے دوری بھی ہے. ابعد عن الریا علماء نے لکھا ہے. فقہا کی نظر بہت باریک ہے, بہت باریک جزیات پر پہنچتی ہے فقہا کی نظر. کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کھانا کھلانے سے بھی ہو جائے گا, لیکن کھانا کھلانے سے آدمی کی ہر ضرورت نہیں پوری ہوتی, پیسے سے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے. علماء نے بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیسہ دینا زکوٰۃ میں ہو, واجب الفطر صدقہ فطر میں ہو, نظر مانی ہوئی نظر کی فدیے میں ہو, وغیرہ وغیرہ, تمام چیزوں میں پیسہ دینے کو علماء نے افضل لکھا ہے. اس لیے کہ پیسے سے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے, کھانے سے ہر ضرورت پوری نہیں ہوتی. بیچارے کپڑے کی ضرورت ہے, اب کھانا پہنچا رہے ہیں. بیچارے کو دوا کی ضرورت ہے, اب بیچارے کھانا پہنچا رہے ہیں. بیچارے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے, اب لے جا کے کھانا دے رہے ہیں. وہ لے جا کر کھانا دے گا پرنسپل کو. ہاں سوچو. وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. تو اللہ يَسْأَلِ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی جو آیت ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے, عمل سے نہیں ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے, آدمی نے جو کوشش کی ہے, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ, جس آدمی نے جو کوشش کی ہے اس کو ملے گا, جس نے کوشش نہیں کی نہیں ملے گا. مطلب ایمان نہیں ملے گا. بے ایمان کو ایک آدمی بے ایمان مر گیا, یہاں سے آدمی ایمان پہنچا رہا ہے, نہیں پہنچے گا. عمل کا ثواب تو پہنچے گا, ایمان نہیں. آگے کہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ, یہ وہ لوگ ہیں, خبر دے رہا ہے, خبر دے کر کے یہ کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِکَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم وقود النار. النار جہنم کا ایک نام ہے, جہنم کے کئی نام ہیں. النار یہ جہنم کا ایک نام ہے, جہنم ایک حقیقت ہے. ہاں, اور اس وقت موجود ہے. جہنم بنائی جا چکی ہے, اس سے پہلے کسی آیت کے ذیل میں نے تشریح کی ہے اس کی. وہ عدت للکافرین, جہنم تیار ہو چکی ہے, آگے تیار ہونے والی ہے نہیں, تیار ہو چکی ہے. وَأُولَٰئِکَ, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا اللہ ان کو ایندھن بنائیں گے. لکڑیاں ایندھن کہتے ہیں, چھوٹی بڑی لکڑیاں چولہے میں ڈال کر چولہے کو جلایا جاتا ہے. کہتے ہیں اس طرح ان کافروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. جہنم کیا ویسی بھی بھڑکی ہوئی ہے, 3000 سال تک بھڑکایا گیا ہے. کتنے سال تک؟ 1 سال 2 سال نہیں, 3000 سال تک. جب 1000 سال تک بھڑکایا گیا, کہتے ہیں جہنم کی آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی, سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب جہنم کی آگ کالی ہو گئی. اس وقت جہنم کی آگ کالی ہے, ظلمات بعضها فوق بعض, اتنی کالی ہے کہ کسی کو چہرہ ہی نظر نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے, مسلمان بھی, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایک لمحہ نہیں برداشت کر سکیں گے. اب دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھو 10 منٹ, اگر یہاں کی آگ برداشت کر لو تو پھر سوچیں گے. اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا فما اصبرہم علی النار, یہ عربی کی تعبیر ہے. فما اصبرہم علی النار, ارے کتنے باہمت ہو, کتنی جسارت کر رہے ہو, کیا کسی نے تم کو جہنم کا تعارف نہیں کرایا؟ علامہ ابن رجب حنبلی کی ایک کتاب ہے جس کا نام التخویف من النار. کیا نام ہے؟ التخویف من النار. میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہے, علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جہنم کے خوفناک مناظر. یہ لے کر پڑھو, اردو میں ملتی ہے. جہنم کے خوفناک مناظر, اس کا ترجمہ کیا ہے, لے کر پڑھو, پتہ چلے گا جہنم کیا چیز ہے. وَأُولَٰئِکَ, مسلمان بھی جنت میں جائیں گے, لیکن مسلمان پاک ہونے کے لیے جائے گا, عذاب کے لیے نہیں.
لیکن کافروں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، ڈالیں گے جل جائیں گے، پھر صحیح سالم ہو جائیں گے، پھر ڈالیں گے پھر جل جائیں گے، یہی ہوتا رہے گا قیامت تک، کبھی نکالا بھی نہیں جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کداب آل فرعون، ان لوگوں کا سا معاملہ، فرعون والوں کا سا معاملہ۔ فرعون کا حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں بالخصوص، بالعموم سب کو، بالخصوص عیسائیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے۔ کہتے ہیں کداب آل فرعون، فرعون پر جو عذاب آیا اسے عیسائی بھی مانتے تھے، اس لیے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے خاص طور سے فرعون کا۔ والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قوم تھی، جو نبی ہے، ان کے قوموں کو جیسے ہلاک کیا گیا، کہتے ہیں ان کا سا معاملہ، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے انبیاء کو جو ہم نے معجزات دیے تھے اسے جھٹلایا۔ جھٹلانا غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھا، دلیل کی بنیاد پر نہیں جھٹلایا۔ دلیل کی بنیاد پر جھٹلایا ہوتا تو دلیل مانگتے سامنے والے سے، اور ان کے پاس جو دلیل ہے اس کا جواب مانگتے، نہیں، نہ دلیل اپنی پیش کی، نہ سامنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ کذبوا بآیاتنا، ہٹ، ضد اور تکبر و اناد کی بنیاد پر یہ کیا، حکومت کے نشے میں، کوئی سرداری کے نشے میں، کوئی جاہ و منصب کے نشے میں، مال کے نشے میں، کوئی اپنی اولاد کی کثرت کے نشے میں آ کر کے انکار کیا، اور کوئی خاندانی تعصب کی بنیاد پر انکار کیا۔ جیسے بنی اسرائیل نے حضور کا انکار اس لیے کیا کہ یہ نبی کہاں سے آ گیا، بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا، اب تک تو انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہ بنی اسماعیل میں کہاں سے آ گیا نبی۔ کذبوا بآیاتنا، معجزات کو جھٹلایا اور آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کریم کی آیتوں کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، جب اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے پکڑ کی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ جہاں ارحم لوگ ایک ہی صفت جانتے ہیں اللہ کی، اللہ ارحم الراحمین بھی ہیں، اللہ شدید العقاب بھی ہیں۔ ہاں، اللہ ارحم الراحمین بھی ہیں اور اللہ شدید العقاب بھی ہیں۔ آگے اللہ حضور سے کہتے ہیں، تو یہ سنا کر کے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی آدمی کو اپنے مال اور اولاد کی بنیاد پر انبیاء کا آیتوں کو نہیں جھٹلانا چاہیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور فرعون کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں بچا سکی اسے، اس کے خزانے اسے نہیں بچا سکے۔ ہاں، قل للذین کفروا، آپ کہیے کافروں سے، حضور سے کہا جا رہا ہے، ستغلبون، کافروں سے کہیے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ بئس المہاد، بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ کہا قرآن نے۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے، یہ حضور کی پیشن گوئی ہے۔ حضور کی نبوت کے بے شمار دلائل میں یہ ایک دلیل پیشن گوئی بھی ہے۔ حضور نے جیسا فرمایا ویسے ہی ہوا، جتنے پیشن گویاں فرمائی تھی وہ ساری کی ساری پیشن گویاں بعین ہی پوری ہوئی۔ یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور پیشن گویاں فرماتے تھے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ جب جنگ بدر ہوا، حضور نے یہ بھی بتایا تھا، یہاں فلاں لاش گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرمایا تھا غلبت الروم، 10 سال کے اندر یہ روم، یہ سپر پاور طاقت ہے، یہ مغلوب ہو جائے گی۔ ہاں، اس کی طاقت ٹوٹے گی، اس کا زور ٹوٹے گا، اس کا غرور مٹی میں ملے گا، حضور نے فرمایا تھا۔ اور حضور نے ایک مرتبہ کسی موقع پر فرمایا تھا، فرمایا فلاں کسریٰ بادا، کسریٰ ایران فارس کے بادشاہ کو کہتے ہیں، اور قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہے۔ حضور نے پیشن گوئی، اسی طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، تم انکر یہ اس وقت پیشن گوئی کی جا رہی ہے جب صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ ہاں،
ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور نبی پوری قوت اور شرح صدر کے ساتھ شرح جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت علی کو جو حضور ہجرت فرما کر گئے، حضرت علی کو کہا یہ امانتیں ہیں کافروں کی، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر کے کافروں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینے میں آ کر ملو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جا کر مست سو گیا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا مدینے کو ملا میرا کوئی بال نہیں بکا کر سکتا تھا۔ چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، تلوار لے کر ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کر کے کھڑا ہے، اور حضرت علی کو حضور کی بات پر اتنا اعتماد ہے کہ میں گہری نیند سو گیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا مدینے آ کر ملو گے، تو مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھ پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا مدینے میں آ کر ملو گے۔ یہ پیشن گوئی ہے۔ بعضوں نے کہا یہ پیشن گوئی مشرکین کو کہی گئی ہے، اللہ زینا سے مراد مشرکین ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ عنقریب بدر ہوگا، اس وقت تم مغلوب ہو گئے۔ ہوا ادھر صحابہ ان کی جماعت ان کی 1000 کی تعداد تھی، یہ 300 سے کچھ زائد تھے، اور ان میں 500 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، پھر ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اور ان کے پاس گنی چنی تلواریں، گنے چنے نیزے، کچھ گنے چنے گھوڑے، 313 افراد ہیں نہتے۔ ہاں یہ وعدہ پورا ہو کر یہ پیشن گوئی ہوئی۔ ہاں آگے کہتے ہیں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے، بعضوں نے کہا کہ اس میں یہودی مراد ہیں، یہودی بھی دونوں مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہودی بنو نذیر میں کیا ہوا اور بنو قریظہ میں کیا ہوا؟ بنو نذیر میں جلا وطن کر دیے گئے، اس کے بعد نجران والوں کو وہاں سے خالی کرا دیا گیا، جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے، پھر اس کے بعد بنو قریظہ میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ سارا تفصیلات ہیں، کسی موقع پر میں نے پیچھے کسی آیت کے تفصیل میں نے اسے ذیل عرض کیا ہے۔ آخری آیت اللہ کہتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، نشانی ہے تمہارے لیے، یہودیوں کو خطاب ہے، فی فئتین ان دو جماعتوں میں، التقطا جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تھے، برسر پیکار تھے لڑنے کے لیے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی صحابہ کی، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلہم دو چند، بعضوں نے سے چند بھی ترجمہ کیا ہے، دگنا تگنا، رائے العین کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے، کوئی خیال نہیں تھا، تصور نہیں تھا، کوئی فرضی بات نہیں تھی، کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ان سے تگنا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں باتیں ہیں، یہ ان کو دگنا تگنا نظر آ رہے تھے کافروں کو، اور کافروں کو وہ تگنا نظر آ رہے تھے۔ کافر جب دیکھتے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمت کا حوصلہ نہیں، اور جب وہ دیکھتے کہ یہ زیادہ ہیں تو اللہ پر اور اعتماد کرتے اور توکل کرتے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی تعداد کو دیکھ کر کے گھبرائے نہیں، میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے۔ یہ ایک نصرت کی ایک شکل ہے۔ یہ آگے کہتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جس کو چاہے تقویت عطا فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی آیت کے ذیل میں نے من یشاء کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا ہے کہ ولیکن اللہ، بہت غور سے سنیے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں میں نے ترجمہ یہ کیا تھا، 2 ترجمے کیے تھے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، ایک تو مشہور ترجمہ ہے یہ۔ اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی بھاگ رہا ہے، سنتا نہیں، نہ غور کرتا ہے، نہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، گمراہی میں ہی پڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کفر میں ہی مرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے، نہ قریب آتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ غور کرتا ہے، نہ آئے گا، نہ سنے گا، نہ غور کرے گا، تو پھر ہدایت کی طرف آنے کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ ہدایت کا کوئی سبب اختیار نہیں کرنا چاہتا، گمراہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس نے۔ کہتے ہیں کہ اللہ ویسے کو ہدایت نہیں دیتے
تو دو تفسیریں تھی. یہاں ایک تفسیر متعین ہے. یہاں تفسیر یہ ہے ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ میری مدد ہو, میں جیتوں, سامنے والا ہارے. کافر بھی یہی چاہ رہے تھے اور مسلمان بھی یہی چاہ رہے تھے. دونوں یہی چاہ رہے تھے کہ ہم جیتیں. لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں ان کی نصرت فرماتے ہیں. یہ تکوینی فیصلے ہیں. کبھی مسلمانوں کے بھی اہل حق کو بھی شکست ہو سکتی ہے, جیسے وحد میں ہوئے. عارضی شکست اہل حق کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن انجام اہل حق کا ہی بخیر ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کے لیے سیرت کا ایک نہایت اہم باب ہے. یہ اس کے لیے بہت سنجیدہ طبقہ اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اسے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ تکوینی فیصلوں کے پیچھے اللہ کی کون سی صفات کار فرما ہوتی ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. اس لیے میں نے کہا بس اتنی بات یاد رکھو, یہاں معیشہ سے مراد متعین ہے, وہ تکوینی فیصلے وہ اللہ کی چاہت مراد ہے. آگے کہتے ہیں ان فی ذالک, ان جیسے واقعات میں لعبرتن, بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے. لیکن کوئی آدمی گناہ کرتے 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 اس کی بصیرت پر راکھ مٹی پڑ گئی ہے, اس کی وجہ سے اس کی استعداد اس کے نیچے بجھ گئی ہے. جیسے آگ کے اوپر مٹی ڈال دو, آگ ہے لیکن بجھ گئی, آگ نیچے دب گئی ہے, مٹی کے ڈھیر میں دب گئی ہے آگ. اگر کسی کی استعداد گناہ کرتے 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 حق کے پر غور کرنے کی صلاحیت تھی اس کی ختم ہو چکی ہے, تو ویسے لوگ مراد نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے جن کو اللہ نے آنکھ عطا فرمائی ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ, اور آنکھ یہ نہیں, لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہیں, اور اصل اندھا پن تو دل کا اندھا پن ہے. آگے ایک بڑا اہم مضمون ہے. قرآن کہتا ہے, ایک بات کہہ کر کے ترجمہ کر کے بات ختم کریں گے, تفصیل پھر آئندہ جمعہ کریں گے. اللہ کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ, اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے, مزین کر دیا گیا ہے. کس نے مزین کیا؟ اللہ نے مزین کیا. حب الشہوات من النساء, مرغوب چیزوں کی محبت جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. پیشاب کی طرف تو مائل نہیں ہوتی. بولنے میں ذرا بہت برا لفظ ہے, یہ شریف لوگوں کی محفل میں نہیں لینے کا لفظ ہے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گندگی ہے, پیشاب ہے, آدمی کی طبیعت خود ابا کرتی ہے, اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. یا ان ویسی چیزیں جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی محبت انسان کے گھٹی میں ڈال دی گئی ہے. اب صحیح ترجمہ ہوا, زُیِّنَ لِلنَّاسِ کا صحیح تعبیر یہ ہے اردو میں, یعنی ایک فطری امر ہے. یہ کس کی محبت؟ مثلا اس میں انحصار نہیں, مثلا نمونے کے طور پر من النساء, عورتوں کی محبت انسان کے فطرت میں رکھ دی گئی ہے. کس نے رکھی؟ پیدا کرنے والے نے رکھی. اس کے مصلحتیں, عورت کی محبت نہ ہو تو کوئی شادی نہیں کرے گا, شادی نہیں کرے گا تو بچے نہیں ہوں گے, بچے نہیں ہوں گے تو یہ انسانی قافلہ کیسے آباد ہوگا, کیسے آگے بڑھے گا؟ اب سمجھ رہے ہیں, جوڑ محبت کو رکھ دیا گیا, اس لیے رکھ دیا گیا کہ شادی کرے. شادی اگر محبت نہیں رکھی گا شادی نہیں کرے گا, شادی نہیں کرے گا تو بچے نہیں ہوں گے, بچے نہیں ہوں گے تو انسانی قافلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ پورا جوڑ ہے, ترتیب وار کڑیاں رکھ دیا گیا ہے. والبنینا, اور بچوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. کتنی مجبور ہے بچے سے محبت کرنا, باپ کی مجبوری ہے. کتنی نافرمانی کرتا بچہ, پھر بھی ماں کی ممتا اور باپ کی محبت مجبور ہے, گھٹنے ٹیک دیتی ہے اس کی نافرمانی کے سامنے. بہت کم ماں باپ ایسے دیکھے گئے ہیں جو بچے کے نافرمانی سے تنگ آ کر گھر سے نکال دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں. بہت کم ایسے ماں باپ دیکھے گئے ہیں. اور انسانیت کی اکثریت بڑی بڑی نافرمانیوں کو فراموش کر دیتی ہے. باپ کی محبت اور ماں کی ممتا اندھی ہوتی ہے, وہ قانون سے بالا تر. بچے والقناطیر المقنطرۃ, خزانوں کی محبت, پیسے مال, من الذهب, سونے چاندی کے خزانوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. والخیل المسومہ, اور نشان زدہ گھوڑے, یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں.
قدرتی طور پر نشان ہو پیشانی پر پاؤں پر، یعنی تو اس کے ان کو نشان باقاعدہ انسان بھی ڈالتے ہیں. جو دوڑ ہوتا نا، دوڑ ہوتی ہے ریسنگ میں، اس میں استعمال ہونے والے گھوڑے بہت قیمتی ہوتے ہیں، نمبر 1 گھوڑے. والخیل المسومہ والانعام، جانور وغیرہ، مویشی، بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، گھوڑے ہوں وغیرہ وغیرہ. والحرث، اور کھیتی باڑی وغیرہ. کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیاوی زندگی کی متاع ہے. متاع، یہ متاع خود قابل تشریح لفظ ہے. علامہ اسمعی امام اللغت ہے. کیا ہے؟ عالم اللغت نہیں. عالم مقلد محض ہوتا ہے، امام مجتہد ہوتا ہے. یہ امام اللغت ہیں. علامہ اسمعی نے متاع کی ایک تفسیر کی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے عرض کروں گا متاع کسے کہتے ہیں. یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے، سینکڑوں جگہ ہے. ایک جگہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہر جگہ اسے فٹ کر لیجئے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اس میں انشاءاللہ تفسیر آئندہ کروں گا. اس میں یہ بتایا گیا کہ ان چیزوں کی محبت فطری ہے، مال کی، عورتوں کی محبت، لیکن حد سے تجاوز وہ غلط ہے. عورتوں کی ایک محبت تو فطری ہے، ایک ضرورت کے درجے میں ہے، ایک جائز محبت ہے، اور ایک ناجائز محبت ہے. شادی کیا، اس کے بعد بیوی سے محبت، وہ تو جائز بھی ہے، بلکہ عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اسلام میں اسے. ہاں، عیسائی یہ کہتے تھے جتنا عورتوں سے دور رہو گے اتنا قرب بڑھے گا، بلکہ قرب بڑھنے کے لیے عورتوں سے دور رہنا فرض ہے. فطرت سے بغاوت کی تو آپ پڑھیں گے ہزاروں لاکھوں صفحات عیسائیوں کی تاریخ کے اٹھا کر پڑھیے، کیسے کیسے تماشے ہیں. فطرت سے بغاوت کر کے کوئی زیادہ دن نہیں نبھا سکتا آدمی اسے. عورت کی طرف طبیعت کا میلان یہ فطرت کی آواز ہے. ہاں، قرآن زندگی سے کٹی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ زندگی گزارنے کا ہی ایک معتدل طریقہ بتایا گیا ہے، سب سے اچھا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے. ہاں، لیکن جب یہ محبت حد سے بڑھتی ہے تو پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے حضور نے حدیث میں فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، فرمایا کہ میں میرے بعد، حضور فرماتے ہیں میں میرے بعد مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے. عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ، عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی نہیں. یہ حضور نے فرمایا. یہ اس وقت ہے جب یہ عورتوں کی محبت حد سے بڑھتی ہے آگے. ہم سب کی حفاظت فرمائے. تشریح آئندہ جمعہ کروں گا اور متاع کی تفسیر بھی کروں گا علامہ اسمعی کے حوالے سے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.